کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن اور نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شاہ نے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری منصب نبیان منصب نبیان منصب نبیان حمد و صلات کے بعد نہایت تھی واجب الاحترام ادب کے لائق عالم نبیل فاضل جلیل اخی محترم مجاہد اہل سنت شیر اہل سنت شاشوار میدان عشق و محبت حضرت علامہ و مولانا محمد عبد الرحمن جامی صاحب زیدہ مجدہ ڈھیر ساری عزتوں کے لائق ثناخانان مصطفیٰ و عوام اہل سنت اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ جس پاک ذات کی عطا کردہ توفیق سے
آج ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے مل کر اس محفل کا انعقاد کیا، اللہ پاک ان کی محبتوں کو، کاوشوں کو، عقیدتوں کو اپنی بارگاہ ربوبیت کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، برس مختصر ہی وقت کے اندر چند منٹ آپ کے درمیان ماحول ہوں۔ جو میں نے آقا علیہ السلام کا فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بڑا معروف ہے کہ جس کو بابا پڑھتے پڑھتے سرکار کی بارگاہ کے اندر چلا گیا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، من سب نبیا فاقتلوہ۔ تو اس کا ترجمہ یہ شعر ہے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ میرے نبی کے صحابہ جس طرح وہ بابا خادم حسین رضوی فرماتے تھے کہ انے وا سرکار نال پیار کرو، میرے نبی کے صحابہ انے وا محبت رسول ان کے دلوں کے اندر تھی۔ وہ کہتے تھے آقا ہماری جان بھی آپ پر قربان ہے، ہمارا مال بھی آپ پر قربان ہے، ہمارے بچے بھی آپ پر قربان ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مراد مصطفیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت کے اندر ایک سر کاٹ کے لائے، قدمین مصطفیٰ کے اندر رکھ دیا۔ امام الانبیاء نے پوچھا میرے غلام یہ کس کا سر ہے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں آقا آپ کی زلفوں کی قسم سگے ماموں کا سر کاٹ کے لایا ہوں۔ ایک اور صحابی آئے، عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سر کاٹ کے لائے۔ امام الانبیاء نے پوچھا میرے غلام یہ کس کا سر کاٹ کے لائے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ کے قدموں کی قسم سگے باپ کا سر کاٹ کے لایا ہوں۔ ایک اور جوان سر کاٹ کے لایا، جوان کا سر قدمین مصطفیٰ کے اندر رکھا۔ امام الانبیاء پوچھتے ہیں میرے غلام یہ کس کا سر ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا آپ کی نالین کی قسم سگے بھائی کا سر کاٹ کے لایا ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا میرے غلامو یہ تو بتاؤ سگے ماموں کا سر، سگے باپ کا سر، سگے بھائی کا سر جب تم نے کاٹا تھا تمہارا جسم نہیں کانپا تھا، تمہارے ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ تینوں نے یک زبان مل کر عرض کرتے ہیں آقا جسم اور ہاتھ تو تب کانپتے کہ جب انہیں اپنا سمجھا ہوتا۔ آقا ہم نے تو اس نیت کے ساتھ کاٹا ہے جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حق چار یار، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ صحابہ مقدم رکھتے تھے نبی کی ذات کو، رشتہ داریوں کو نہیں۔ اگر مقدم رکھتے تھے تو آمنہ کے لال کی محبت کو مقدم رکھتے تھے۔ اور آئیں صحابی بارگاہ نبوت کے اندر آئے، آکے عرض کرتا ہے آقا یہ تو ارشاد فرمائیں کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ آؤ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے غلام و صحابی رسول کا عقیدہ تو سنو۔ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آقا یہ تو ارشاد فرمائیں قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے پوچھا میرے غلام قیامت کا سوال کرنے والا یہ تو بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے آقا من کثیر صوم ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ
رسولا۔ آقا میرے دامن میں نہ تو نمازوں کی کثرت ہے، آقا میرے دامن میں نہ تو خیرات و صدقات کی کثرت ہے، آقا میرے دامن کے اندر کوئی عبادت نہیں ہے۔ آقا اپنے دامن کے اندر میدان محشر کے اندر اگر کامیابی کا سامان لے کے چلا ہوں تو وَلَكِنِّي احب اللہ ورسولہ۔ آقا میدان محشر کے اندر کامیابی کا تحفہ یہ لے کے چلا ہوں، خدا اور مصطفیٰ کی محبت کو لے کے چلا۔ میرے نبی نے یہ نہیں پوچھا میرے غلام وہاں تو نمازوں کا پوچھا جائے گا، وہاں تو روزوں کا پوچھا جائے گا، نہیں نہیں، میرے نبی نے فرمایا میرے غلام انت مع من احببتا، میرے غلام جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے تجھے مبارک ہو روز قیامت، اب تجھے اسی کے ساتھ اٹھا دے گا۔ امام الانبیاء کے غلام میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ صحابی رسول جن کی تربیت براہ راست آمنہ کے لال نے کی ہو، جن کی تربیت امام الانبیاء نے کی ہو، مجھے بتاؤ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ کیا وہ روزے نہیں رکھتے ہوں گے؟ ارے خدا کی عزت کی قسم وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ رات کو اٹھ اٹھ کر رب کی بارگاہ کے اندر سجدے بھی کرتے ہوں گے، پر وہ بتا گئے میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کی عزت پر اپنی جانیں قربان کرنے والوں، میرے نبی کی عزت پر سردی کے اندر عزت مصطفیٰ پر پہرا دینے والوں، میرے نبی کی عزت پر جانیں قربان کرنے والوں، میرے نبی کی عزت پر بیویوں کو بیوہ کرنے والوں، میرے نبی کی عزت پر بچوں کو یتیم کرنے والوں، میرے محبوب کی عزت پر اپنا سب کچھ چھوڑنے والوں، ہم صحابہ کو نہ نمازوں پہ ناز تھا، نہ روزوں پہ ناز تھا، نہ خیرات و صدقات پہ ناز تھا، ہم غلاموں کو اگر ناز تھا تو وہ آمنہ کے لال کی محبت پہ ناز تھا۔ سن رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا من سب نبیًا فاقتلوہ، فرمایا قیامت تک جو نبی کے بارے میں بات کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے۔ صحابہ عقیدہ دے گئے، عقیدہ دے گئے کہ ہمیں اپنی عبادت پہ ناز نہیں، اگر ہم غلاموں کو ناز ہے تو وہ آمنہ کے لال کی محبت پہ ناز ہے، وہ آمنہ کے لال کی محبت پہ ناز ہے۔ اور میرے نبی پر صحابہ میں نے کہا جانیں لٹاتے تھے۔ فاروق اعظم کی محبت کی بات سنی، صدیق اکبر کی محبت دیکھیں، وہ صدیق اکبر میرے نبی کے ساتھی بھی ہیں، وہ صدیق اکبر جو نبی کے یار غار بھی ہیں، پھر یار مزار بھی بنا دیے گئے۔ امام الانبیاء کے غلام و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف فرما، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے ابا جان آپ کو یاد ہوگا میدان بدر کے اندر، آپ کو یاد ہوگا ابھی تک میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابا حضور اسی جنگ کے اندر آپ کی گردن میری تلوار کی زد کے اندر 3 مرتبہ آئی تھی، آپ کی گردن میری تلوار کی زد کے اندر، ذرا توجہ سے سننا صحابی رسول کا عقیدہ، صحابی رسول کی آقا کے ساتھ محبت دیکھنا۔ آج ہمیں اپنی اولاد پیاری ہے، ہمیں اپنا مال و دولت پیارا ہے، صحابہ یہی کہتے تھے آقا ہماری جان بھی آپ پر قربان ہے، ہماری اولاد بھی آپ پر قربان ہے۔ عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ کو یاد ہوگا میدان بدر کے اندر آپ کی گردن میری تلوار کی زد کے اندر 3 مرتبہ آئی، لیکن باپ سمجھ کر مارا نہیں، چھوڑ دیا۔ یہ بیٹا کہہ رہا ہے، اب آئیں عاشق رسول صدیق اکبر کا جواب سنیں۔ آپ غصے کے اندر آ کے کہتے ہیں بیٹا میری گردن تیری تلوار کی زد کے اندر 3 مرتبہ آئی، تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ گیا، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر تیری گردن
گردن میری تلوار کی زد کے اندر آتی تو کبھی بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، قتل کر دیتا۔ اس لیے تیرا باپ بازار مصطفیٰ کے اندر بک گیا ہے۔ بیٹے یاد رکھنا، جو بازار مصطفیٰ کے اندر بک جاتا ہے وہ ہر بازار میں بکنا بھی چھوڑ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ امام الانبیاء کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، مجھے بتاؤ وہ اتنا حسین و جمیل چہرہ جس کو کافر دیکھ کر بھی مان جاتے تھے، کلمہ پڑھ لیتے تھے، مجھے بتاؤ پھر صحابی اپنی اولاد اپنی جانیں دیکھ کر کیوں قربان نہ کرتے؟ وہ نبی کا چہرہ کائنات کے اندر صرف حضرت حلیمہ کے گھر حسن مصطفیٰ کا صدقہ روشنی نہیں ہوئی، خدا کی عزت کی قسم میرے نبی کے حسن و جمال کے صدقے سے پوری کائنات نور علی نور ہو گئی۔ میرے نبی تو وہ ہیں جن کے آنے سے کفر کے اندھیرے تھم گئے، اسلام میں روشنی ہی روشنی آ گئی۔ پھر ہم کیوں نہ کہے کہ آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ آفتاب رسالت کی باتیں کرو، ظلمتوں کا جنازہ نکل جائے گا۔ ان کے چہرے سے گیسو ہٹانے تو دو، روشنی میں جہاں سارا ڈھل جائے۔ خوبصورت تھے، کافر دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، ارے غلام دیکھ کر اپنی جانیں قربان کیوں نہ کرتے؟ کافر دیکھ کر کلمہ پڑھتے تھے۔ میرے نبی کا حسن و جمال پتہ ہے کتنا خوبصورت تھے۔ حسن کی بات آ گئی، ایک آخری بات، حسن کی بات آ گئی۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں ہمارا قافلہ ایک مرتبہ مدینے سے گزرا، ہم نے مدینے کے اندر وہاں جا کر کچھ دیر ٹھہر گئے، پڑاؤ کیا۔ فرماتے ہیں اس وقت ہمارے قافلے کے اندر امام الانبیاء تشریف لے کے آ گئے، اور یہ بھی فرماتے ہیں اس وقت ہم مقام نبوت سے نا آشنا تھے، جانتے نہیں تھے مقام نبوت کو۔ فرماتے ہیں ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا اونٹ تھا کہ جسے امام الانبیاء نے پسند فرمایا۔ فرماتے ہیں جب امام الانبیاء نے اونٹ پسند فرمایا تو میرے نبی نے فرمایا یہ اونٹ مجھے دے دو، شام تک تمہارے پاس پیسے پہنچ جائیں گے۔ اب جتنے بھی قافلے والے ہیں انہوں نے کبھی امام الانبیاء کو دیکھا نہیں۔ آؤ امام الانبیاء کے غلاموں، میرے نبی کا حسن و جمال، میرے نبی نے فرمایا اونٹ دے دو، شام کو رقم پہنچ جائے گی۔ قافلے والے کہتے ہیں جو ہی امام الانبیاء نے اونٹ طلب کیا ہم نے فوراً ہی نکیل ید مصطفیٰ میں تھما دی۔ امام الانبیاء اونٹ لے کے گھر کی طرف چلے۔ فرماتے ہیں جب امام الانبیاء چلے ہم آپس میں چیما گویا ہونے لگے، باتیں کرنے لگے کہ کسی نے آنے والے کا نام تک ہی نہیں پوچھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کیا خبر وہ اپنا وعدہ پورا کرے یا نہ کرے۔ جب قافلے والے باتیں کرنے لگ گئے وہاں دور بیٹھی انہی قافلے والوں کی ایک عورت سن رہی تھی، انہوں نے جب بات سنی وہ دوڑ کے آئی، آ کر کہنے لگی اے قافلے والوں اس جوان کے متعلق ایسی باتیں نہ کرو، اس لیے وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ انہوں نے کہا تو کیسے گواہی دیتی ہے، کیا تو جانتی ہے؟ اس نے کہا اگر سچ پوچھو تو جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا جب جانتی نہیں تو گواہی کیوں دیتی ہے؟ اس نے کہا لوگوں
جب تم آپس میں اونٹ کا سودا کر رہے تھے میں اس حسین جوان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. اس حسین جوان کا چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا, 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ منور تھا, اتنا حسین و جمیل تھے. جب وہ بولتے تھے ان کے منہ سے نور کی شعائیں پھوٹتی, انہی شعاؤں کے ساتھ مدینے کے پہاڑ بھی منور ہو جاتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. اتنا حسین و جمیل جب وہ بولتے تھے ان کے منہ سے نور کی شعائیں پھوٹتی تھیں. اتنا حسین و جمیل, کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا. اس عورت نے گواہی دی. شام ہونے سے پہلے ایک جوان کھجوریں لے کے آ گیا, آ کے کہتا ہے لوگو میں مدینے سے آیا ہوں, مجھے امام الانبیاء نے بھیجا ہے, فرمایا ہے جا کے قافلے والوں کو کہہ دو پہلے پیٹ بھر کر کھجوریں کھا لیں, اس کے بعد اپنی اونٹ کی قیمت بھی پوری کر لیں, اس کے بعد اپنی اونٹ کی قیمت بھی پوری کر لیں. امام الانبیاء کے غلاموں وہ جانتے نہیں تھے, وہ جانتے نہیں تھے, ارے وہ تو جانتے نہیں تھے. صحابہ تو روز چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتے تھے. اللہ کی عزت کی قسم لوگو خوش ہویا کرو اپنے مقدر پر. تساں آپ اس امام الانبیاء کے غلام ہو جس کا امتی بننے کے لیے اللہ کے نبی بھی تمنا کرتے رہے. پھر خوش ہو کے کہا کرو کہ آمن مائدہ ہے لال بڑا سوہنا, آمن مل کے پڑھ لو, مل کے آمن مائدہ بڑا سوہنا, جیندے ہتھ لج ساڑی لجپال بڑا سوہنا, جیندے ہتھ لج ساڑی لجپال بڑا سوہنا. طه پیشانی, تو سبحان اللہ, طه پیشانی یاسین دا صحرائے, نشرہ دا سینائے ودہا دا جیرہ, پیشانی یاسین دا صحرائے, نشرہ دا سینائے ودہا دا جیرہ. زلف دا کی پچھنے, زلف دا کی پچھنے, ہر بال بڑا نعرہ نعرہ خلافت, زندہ باد, زندہ ویکھ کے سوہنے نو, ویکھ کے سوہنے نو دل پھڑ لیا دایاں نے, ویکھ کے سوہنے نو دل پھڑ لیا دایاں نے, آنکھیاں سادیاں نو رل مل کے مایا, ویکھ کے سوہنے نو دل پھڑ لیا دایاں نے, آنکھیاں سادیاں نو رل مل کے مایا نے. کہ جیڑا اج آیا ہے, جیڑا اج آیا ہے او تیرے نال بڑا, اج آیا ہے تیرے نال بڑا سوہنا, جیندے ہتھ لج ساڑی لجپال بڑا, جیندے ہتھ لج ساڑی لجپال بڑا سوہنا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, منصب نبی